والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى صدق اللہ العظیم. سارے احباب محبت اور پیار نال مل کے آکھو الصلاۃ والسلام. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ. ذوق اور پیار نال ایک بار پھر احباب سارے پڑھو الصلاۃ والسلام سیدی یا ذی قدر و مرتبہ میرے مسلک دے مقتدر علماء کرام بالاختصاص حضرت علامہ مولانا فیض الحسن الحسنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دور و نزدیک تو تشریف لے کے آئے. جملہ سامعین و حاضرین مورخہ 19 مارچ 2021 آپ حضرات نے اس گراں شاہوالہ شریف وچ عزیزم محمد عامر ولد محمد خان دی شادی خانہ آبادی دی تقریب وچ محمد حسنین دی پیار پری دعوت تے بندہ ناچیز راول پنڈی تو آپ دوستان دی خدمت وچ موجود ہے. سارے پرا سارے بزرگ سارے بچے دعا کرو اللہ سبنا آنا بینا قبول کرے. قیامت نے دن آج دی اس بیٹھک نہ صدقہ میری تے تساں سارے پرامانی بخشش کرے. هو اللہ الخالق اللہ اوے جیڑا پیدا کرنا لے. الباری اللہ اوے جیڑا روح پھونکنا لے. المصور اللہ اوے جیڑا فوٹو چھکنا لے. گنگے بندیاں نو میری تقریر بھی چھٹی ہے سبحان اللہ نہ بولن. ڈوریاں نو بھی چھٹی ہے چونکہ بیچارے سن نہیں سکنے تے انہاں نو بھی چھٹی ہے جڑے صرف منہ وکھالی وستی آئے بھئی تک لو آ گئے ہاں تے انہاں نو بھی چھٹی ہے جڑے چوکاں چ کھلو کے مولانا خادم حسین رضوی نے خلاف گلا کرنے تے ممتاز قادری نے خلاف پراپیگنڈے کرنے انہاں نو بھی چھٹی ہے تے انہاں نو بھی چھٹی ہے جڑے انہاں نی محفل بھی جانیں جڑے حسین نہ لے کے حضرت ابو بکر تے عمر نو بھونکن. باقی کسے بندے نو میری تقریر وچ سبحان اللہ نی چھٹی نہ نے گج کے ذرا سبحان اللہ بولو. گل کیتی چنگی ہونی ہے بعد وچ گلا بالکل نہیں کرنا. آج اگر پاپ پسینہ میرا کڑیا نا تساں تے انشاءاللہ چٹاکی چٹاکی تواڈا بھی میں کٹ کے جاسا. ہاں جی ایویں میں نہ جانا. میں بڑے چاہ نال بلایا گیا تے چاہ لیا بندیاں میں نے بلایا ہے. بندے نی چاہ صحیح ہوئے نا تے قوم اس نے جیڑی مرضی ہوئے بلا ہی لینا ہے. اے ضروری نہیں بھئی وہ قوم نہ اے ہوئے گا تے مولوی صاحب نہیں آنگے. اے جذبے نہیں گل ہے پیار نہیں گل ہے اے محبت نہیں گل ہے. اللہ میرے آئینہ پرامانوں آبادیاں عطا فرمائے. میرے بھائیوں اور دوستو قرآن پاک کا جڑا فکرہ میں پڑھے ہے خطبے دے اندر جڑا جملہ میں پڑھے ہے خطبے نے اندر اس وچ اللہ نیاں 3 صفتہ نہ ذکر ہے اور میں 2 تبرک نے طور تے پڑھیاں. عنوان میرا المصور
ایتھو ہی تقریر شروع کرنی ہے ایتھے ہی مکانی ہے بس ہون تساں توجہ میری طرف رکھنی ہے سارے حضرات نے تسی جاؤ نا قائد آباد میاں والی خوشاب چور آباد تو آنوں بازارہ میں چوکا میں مارکیٹا میں دکانہ نظر آنگیاں جنہاں نے دروازیاں تے کیمرے بنے حسن کیمرے تے اتھے جا کے نا لوگ فوٹو چکانے تے ہون میرا خیال ہے انہاں دکانہ تے لوکاں جانا چھوڑ دیتا ہے اے جدوں نا موبائل آیا نا اگلے ہاں 2 کیمرے لا کے بھیجے ایک اگے ایک پچھے اگے آلے نال سیلفی پچھے آلے نال پتہ نہیں لوگ کیڑی بنانے تصویر میں نہ جاننا البتہ میں نو ایک گل پتہ ہے میں پہلے تقریر کرن جانا سا نا تے لوگ میں نو آہنے سن مولوی صاحب بیماری ہے کوئی غمی ہے پریشانی ہے دعا کر دے ہو تے ہون جانا نا ادھر تکو ذرا تے میں نو آہنے تھوڑا جہا لیٹ آلے پاسے منہ کرو میں ادھر کرنا تے میں نو آہنے نا ادھر کرو میں ادھر کرنا آہنے نہیں ادھر کرو میں کیا کرنا ہے جنہیں ایک تصویر لے کے نا فیس بک تے چڑھنی ہے میں تلاگنگ تقریر کرن گیا ہے چند دیڑے پہلے ایک چنگا پلا جنا سیلفی بنانے چکر بھی چاچ جا ٹھٹ ہے اور میں کیا ایڈا فرض ہے خدا نے بندیا میرے کپڑے بھی برباد کیتے نہیں اپنے کپڑے بھی خراب کیتے نہیں بہرحال لوگوں کا ایک جذبہ ہے محبت ہے چائنا لیاں جڑا موبائل پہ جیا 2 کیمرے لا کے ایک اگے ایک پچھے جنا کھڑا تصویر پہ بنانا ہے اللہ فرمانا ہے تسی اگر تصویر بنانے ہونا تو میں بھی بنانا ہونا میں کیا مولا اسی بھی بنائیے تے تم بھی بنائیں تے فرق تے کوئی نہیں نا فرمایا بڑا فرق ہے میں خالق تسی مخلوق میں رازق تسی مرزوق میں مسجود ہاں تسی ساجد ہو میں معبود ہاں تسی عابد ہو میں رب ہاں تسی بندے ہو میں داتا ہاں تسی سائل ہو میرے تے تواڈے فوٹو چکن وچ بڑا فرق ہے میں کیا مولا کیڑا فرق ہے توجہ حضرات دی توجہ میری طرف روے میں کیا مولا کیڑا فرق ہے فرمایا تواڈیاں چھکیاں گلاں نہیں کرنیاں میریاں چھکیاں گلاں بھی کرنیاں تواڈیاں چھکیاں سننیاں نہیں میریاں چھکیاں سننیاں بھی نہیں تواڈیاں چھکیاں ٹرنیاں نہیں میریاں چھکیاں ٹرنیاں بھی میں کیا مولا اسی بھی تصویر بنانے ہاں تے تو بھی بنانا ہے فرق کے بے فرمایا بڑا فرق ہے تسی بنانے ہو آرٹ گیلریاں نے اندر کمریاں نے اندر اپنے بیڈ روماں نے اندر تے مولا تو کتھے بنانا ہے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء میں بنانا ماں نے رحم نے اندر میرے بھائیوں تے دوستو تصویر کے لیے قانون یہ ہے کہ تصویر کسی کاغذ پہ بنتی ہے لوگ کینورس پیپر پہ تصویریں بناتے ہیں لوگ پینا فلیکس پہ تصویریں بناتے ہیں لوگ دیواروں پہ تصویر بناتے ہیں لوگ کاغذ پہ تصویر بناتے ہیں میں کیا مولا تم ہی بنانا ہے تے اسی بھی بنانے ہاں فرق کے وے فرمایا تسی بنانے ہو کاغذاتے تے میں بنانا پانی نیا قطریاں تے ایک باری پھر بولو پیار آئے ہائے میں کیا مولا اسی بھی تصویر بڑھانے ہاں تے تم ہی تصویر بڑھانا ہے فرق کے ہے فرمایا تواڈیاں چھکیاں تواڈیاں تصویراں بنائیاں ایک دوے نال میچ کر جانیاں تے مل جانیاں تے میں ارباں تے کھرباں لوکاں دیاں تصویراں بنائیاں چہرے تے دور نہیں گل ہے انگلیاں نے پورے بھی ایک دوے نال نہیں ملتے جس بندے نو شک ہے او نادرہ لیاں کو جا کے تسلی لے لوے اے آساڑیاں جڑیاں انگلیاں نا انہاں نے نشان ایک دوے نال نہیں ملنے مامے نے چہرے نہ ڈیزائن ہو رہے پانجے نے چہرے نہ ڈیزائن ہو رہے ماؤ نے چہرے نہ ڈیزائن ہو رہے پترے نے چہرے نہ ڈیزائن ہو رہے باپ نے چہرے نہ ڈیزائن ہو رہے بیٹی نے چہرے نہ ڈیزائن ہو رہے اللہ نے ارباں کھرباں لوکاں نیاں تصویراں بنائیاں انہاں نے چہریاں نے ڈیزائن
ایک دوے نال نہیں ملنے. تصویر کے لیے قانون یہ ہے کہ تصویر روشنی میں بنتی ہے. میں آج تک کوئی ایسا کیمرہ نہ تکیا اوے شاہ والا والے پائیو جڑا نیرے وچ تصویر بنا دے ہے. اگر ہوئے نہ نیرا لوگ اپنے موبائل یا بیٹریاں جب تک آن نہ کرنا تے تصویر نہیں بنانے. موبائل نہ کیمرہ یا کوئی بھی کیمرہ او نیرے وچ تصویر نہیں بنا سکنا. میں آکھیا مولا تم ہی بنانا ہے اسی بھی بنانے ہاں. فرق کے وے فرمایا تسی بنانے ہو دن نے اجالے نے اندر, تسی بنانے ہو روشنی اور لائٹ نے اندر. تے مولا تو فرمایا یخلقکم. میرا خیال ہے کوئی حال نہیں تواڈا, کوئی پتہ نہیں تھکے مارے بیٹھے ہو یا کہ گل ہے یا تانوں والے لنگر نہیں ملیا. میرے اپراواں اگر لنگر نہیں دیتا تے ایک گل سن لو, جب تک میں تقریر مقاماں گا نہیں لنگر دی ایک چمچ بھی اگے پیچھے نہیں جا سکتی. ہاں جی تے میں مقاماں گا تا کہ میرا کلیجہ ٹھرے گا تے میرا کلیجہ سبحان اللہ تو بغیر ٹھرنا ہی نہیں. اوے شاہ والا والے ہو ذرا گج کے بولو یار سبحان اللہ. اوے نا بابے خادم دا لیندے ہو جڑا دنیا تو جانے ہوئی لبیک تا نعرہ مار کے گیا ہے. اور میو ہسپتال کی دیواریں اس بات کی گواہ ہے کہ امیر المجاہدین دنیا سے جاتے ہوئے بھی لبیک کا نعرہ لگا کے گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک ہاتھ بلند کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک. نہیں یار نہیں مزہ نہیں آ رہا. اوے بابے خادم نو جاننے ہو نا عاشق کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. اوے میں تو اڑے کول پوچھنا چاہنا کہ بابا خادم جدوں اللہ نے نبی دی بارگاہ پیش ہویا ہوئے گا تے سرکار نے کیویں استقبال کیتا ہوئے گا. اور میرا دل کہندا ہے سرکار کھڑے ہو گئے حسن اور اپنی باواں کھول لئیاں حسن تے غلام نو کٹ کے تے سینے لایا ہوئے گا تے متھا چمیا ہوئے گا تے جنت دیاں حوراں تے آسمان نے فرشتے ہمیں آکھیا ہوئے گا اور دیکھو دیکھو کون آیا, محمد کا وفادار آیا, ختم نبوت کا پہرے دار. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. اللہ تو آنو آباد رکھے. بولنا لے وستی میری چولی وچ اس تو بڑی دعا کوئی نہیں. جیڑا بولے اللہ اس کو مردے وقت حضور نہ کلمہ بولنا عطا فرما دے ہے. میرے بھائیوں اور میرے دوستو, اللہ فرمانا ہے میں بنانا تصویر ترے انیریاں نے اندر. ایک انیرا ماؤ نے پیٹنا, ایک انیرا ماؤ نے پیٹنی چلینا, ایک انیرا راتنا. تیری ماں نو پتہ کوئی نہیں, تیری نانی دادی کوئی نہیں جاننی, تیرا نانا دادا او سو گئے نہیں, لیکن اسی سو جاندے تے تیریاں اکھاں کھان لاندا. میرے بھائیو اور گرامی قدر سامین اسی سو جاندے. تھوڑی بہت سر شر بھی میں لا لینا. آجی تو سا میں نو تاں ہی بلایا نہ سر واسطی. ہاں جی تو آنو چنگا لگا یا نہ لگا, بہرحال کسے نو لگا تاں ہی اتھے آیا ایڈا لمبا پینڈا مار کے تے میں جاوانا تقریر کرن تے جاکت موبائل چاہ کے میرے کول آ رہے ہیں آڑن مولوی صاحب اے کلپ بھی سنے ہیں اے بھی سنے ہیں تے اج بھی نہ جائیو پلا کریو سر لا کے جائیو. تے میں کسے جگہ تے پہ جانا تنگ تے میں انہاں نو آہنا خدا نہ نانے او سنی بے سرا ہو سکنا ہی نہ نے, سنی ہونا ہی ہو ہے جس نے نبیاں نال بھی سرو وے ولیاں نال بھی سرو, سنی ہوئی ہونا ہے جس نے صحابہ نال بھی سر سر چنگی ہوئے, آل بیت نال بھی سر سر چنگی ہوئے. سنی ایک چاولا نی پلیٹ نی خاطر انہاں نی محفل وچ نہیں جانا جڑے امام حسین نہ لے کے حضرت ابو بکر حضرت عمر کو گالی دیتے ہیں. اور نا سنی حسین کا بھی نوکر ہے, ابو بکر و عمر کا بھی نوکر. مولا علی کا ایک فرمان سنانے جا رہا ہوں. اگر یہ مولا علی کا فرمان نہ ہو مجھے تقریر کرنے کا حق نہیں. مقتدر حضرات تشریف فرما ہے, اور اگر میں مولا علی دا فرمان ثابت کر جاواں پھر میں انہاں نو آکھاں گا جڑے آلے تک کوڑے تے بیٹھے بھئی تسی کوڑے تو تھلے آ جاؤ
تے مان جاؤ عقیدہ وہی سچا ہے جو داتا علی والوں کا ہے اور میرے علی مولا علی نہ فرمان. توجہ رکھے ہو توجہ, کان چھپا کے ہدروں کڑنا نہیں, ایتھے لینا ہے. میں دعا دینا جاواں گا. مولا علی فرمانے ما ولد مولود فی الاسلام لا ازکا ولا اطہر من ابی بکر و عمر. اسلام کی پوری تاریخ میں ابو بکر تے عمر جیا کسے ماں نے ستھرا پتر جمعی ہی کوئی نہیں. اچھی بولو یار پیار. آئے ہائے ہائے, اللہ توانو آباد رکھے. آؤ نظرہ میں توانو قرآن دیا سیرہ کرا دیں. آئے ہائے ہائے, سورہ طارق آخری پارا فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. او انسان ذرا ویکھنا میں تینوں کیویں بنایا ہے. مولا کیویں بنایا ہی فرمایا خلق من ماء دافق. میں تینوں پانی چو بنایا. اللہ پانی کتھوں لے آئی فرمایا یخرج من بین الصلب والترائم. میں زیادہ پانی نہیں لے آؤ, میں 2 قطرے پانی نے لے. ایک قطرہ ماں نیا سینے نیا ہڈیاں چکڑیا, ایک قطرہ میں باپ دی صلب چکڑیا, اور انہاں 2 قطریاں نو میں ماں دے رحم دے اندر میں قرار بخشیا. 18واں پارا سورہ مؤمنون فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقہ. آئے ہائے, جڑا بندہ نہیں بولے گا میں ناراض جاواں گا. میں ہور جانا نہ جانا, میں ایک گل ضرور جاننا وا کہ ایتھے نے لوگ مہماناں نو ناراض کر کے بھیجن والے نہیں. اوے بندیاں میں انہاں لطفے نو لوتھڑا بنایا. فخلقنا العلقۃ مضغہ, اور لوتھڑے نو بوٹی بنایا. فخلقنا المضغۃ عظاما, اور بوٹی نو ہڈی بنایا. اوے لے آنا ایسا ڈاکٹر جڑا بوٹیاں نو ہڈیاں چ بدلنے میں, پھر ہڈیاں دے سٹرکچر تے ڈھانچے تے تیرا ماس چڑھایا. اوے کدے کلے کمرے چ بہ کے سوچ تے صحیح نا, جڑا متھے تے ماس لایا اے ہو رے, جڑا پیراں نے تلویاں تے لایا اے ہو رے, جڑا زبان تے لایا اے ہو رے. 9 مہینے تینوں ماں نے پیٹ وچ پانی بھی پہنچایا, کھانا بھی پہنچایا. تے جدوں 9 مہینے بعد تینوں باہر آندا نا, تیریاں اکھاں چ کجل بھی پایا, ہونٹاں تے لالی بھی لائی, رخساراں دے سرخی بھی منلی, تاکہ ماں تکے تے واری واری جائے, باپ تکے تے واری واری جائے. میاں صاحب کہنے نے سونی صورت تے آئے ہائے ہائے ہائے, او سونی صورت تے عاشق ہونا تے ایک آدھی عاشق بن تو اس سونے دا جس اے شکل بنا. تینوں جدوں باہر آندا نا تے تیریاں اکھاں ہے سن لیکن تک نہیں سن سکدیاں, کان ہے سن لیکن سن نہیں سن سکدے, تیری زبان ایسی لیکن بول نہیں سی سکدی, تیرے پیر ایسن لیکن ٹر نہیں سن سکدے. اسا آہستہ آہستہ تینوں 4 پائی دے سارے نال ٹرنا سکھایا. ہاں ہاں, پھر 4 پائی دے سہارے تو بغیر تینوں دوڑنا سکھایا. ہن تیریاں باواں زور آ گیا ہے, تیرے سینے نے اندر طاقت آ گئی ہے. تو اٹھا نو نچا لینا ہے, تو شیرہ نو دوڑا لینا ہے, تو داندہ نو نسا لینا ہے. او تیرا 5 سال دا بچہ اگر اٹھا دی قطار لے کے چل پوینا تے اساں سارے اٹھا نو کیا ہے, تو ساں گردنا جھکا کے دے پیچھے چلنا ہے. ادھے نال ہینگی پھینگی نہیں کرنی, میری قدرت دا شاکار شیشہ لے کے کنگے نال شیشہ لے
شیشہ لے کے کنگے نال اپنے بال سوار کے ویکھنا ہے کہ میں سونا پیا لگنا یا نہ پیا لگدا. اوے بندیا ذرا ویکھنا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آیا تو ماں نے پیٹ چبائے تے تیریاں اکھاں تک نہیں سن سکنیاں. اساں آہستہ آہستہ تیریاں اکھاں نو بنائی عطا کیتی, کناں نو شنوائی عطا کیتی, زبان نو گویائی عطا کیتی, ہتھاں نو نپڑنا طریقہ دسیا, پیراں نو ٹرنا طریقہ دسیا. ہاں ہاں او بندیا اگر تینوں اپنا ماضی یاد نہیں نا اپنا مستقبل یاد کر لے. اگر مستقبل یاد نہیں نا اپنا ماضی یاد کر لے. ایک وقت پھر تیرے تے آن والا ہے, تیریاں اکھاں ہون گیاں لیکن تک نہیں سکن گیاں, کان ہون گے لیکن سن نہیں سکن گے, زبان ہوئے گی لیکن ادھے تے فالج دا حملہ پہ جائے گا, تیرے مہریاں اندر گیپ آ جائے گا, تو کھونڈی لے کے ٹریں گا, تیری کمر جھک جائے گی. اور 2-4 دن تے نوآں تے تیاں پتر بڑیاں خدمتاں کرنگے لیکن انہاں پھر اپنے اپنے کام ہی تے کرنے نے نا. او بچے جڑے پورا پورا دن تیری چار پائی دے نیڑے بیدے سن, اور صرف 2-4 منٹ دفتر تو آنے تیرے سرانے کھلو کے کہندے نے بابا تو کیڑے حال وچے, اماں تو کیڑے رنگاں وچے. او پورا پورا دن تو چار پائی تے کھنگنا رہنا ہے, تے پورا پورا دن تو چار پائی تے بیماری نال چیخنا رہنا ہے. تیرا بچہ ہسپتال تینوں لے کے جانا ہے تے تو ڈاکٹر نو کہنا ہے لا مینوں زہر نہ ٹھیکا, مینوں اے زندگی نہیں چاہی دیا. او تیرا بچہ مسجد دے امام نو جا کے کہنا ہے دعا کرو اللہ میرے بابے نو پردہ دے دے میں. او اگر میں تینوں پردہ نہ دیندا تے تو کے کردا, میں موت دے کے بھی تیرے تے احسان کیتا. تے موت بلی تے بھی آئی, کتے تے بھی آئی, گدڑ تے بھی آئی, شیر تے بھی آئی, موت گاں تے بھی آئی, بکری تے بھی آئی. لوکا گردن وچ رسی پا کے انہاں نو گھسیٹ کے تے روڑی تے جا کے سچ چنیا. اساں کیا انہوں گھسیٹنا نہیں, اے میری قدرت دا شاکار ہے. گھسیٹنا انہوں ہے میری قدرت دا شاکار ہے. انہوں وضو کرایا جائے, غسل کرایا جائے, اور 17 میٹر کفن دا کپڑا ہی دیتے پایا جائے, اور انہوں نواق تو آکے چار پائیتے پا دیتا جائے. تے مسجد اندر اعلان ہومن فلانا چودری چلا گیا ہے, فلانا راجہ چلا گیا ہے, فلانا ملک چلا گیا ہے, فلانا نواب چلا گیا ہے. اور گڑیاں والے گڑیاں تے آ رہے ہیں, موٹر سائیکلہ والے موٹر سائیکلہ تے آ رہے ہیں, پیدل بندے پیدل آ رہے ہیں. جڑا بندہ تینوں ویکھے نا ہر بندہ کہندا ہے بڑا چنگا بندہ سی, بڑا نیک بندہ, بڑا ماں پیو دا تابعدار. او میں اے پوچھنا چاہنا وہاں کہ اج دے بندے دے بارے اسی چنگا کہنے ہیں, آیا اے چنگا ہے سی جے لوگ انہوں چنگا پہ کہنے ہیں. او بندیا اج اگر انہانیاں زبانہ ڈکیاں نے نا تے تو نہیں ڈکیاں میں ڈکیاں. میں کیا ادھے عیب بیان نہیں کرنے, ادھیاں نیکیاں بیان کرنیاں. تے میاں صاحب کہنے نے ایک گناہ ہائے ہائے ایک گناہ میرا ماں پیوں ویکھے تے دیوے دیس نکاح لا. او لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے او پڑھ دے پاونوا.
آج تک کسی مردے کو کسی نے یہ دیکھ کے نہیں کہا بڑا ڈاکو سی، آکھیا کسے بڑا چور سی، ماں پیو کی گالاں کڈنا سی، جواریا سی، تاش کھیڈنا سی، نا جیڑا بندہ ویکھے نا او کہندا بڑا چنگا بندہ، ہائے 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 بڑا چنگا بندہ۔ اللہ فرماندا ہے تو چنگا ہے سے جے لوکی تینوں چنگا پہ کہندے اج انہاں نے زباناں میں ڈکیاں تو نہیں ڈکی، میں کیا ادا گلا نہیں کرنا، ادا عیب بیان نہیں کرنا، ادیاں خامیاں تو پردہ نہیں لانا، بلکہ ادیاں خوبیاں بیان کرنیاں نے۔ ہاں پھر انہوں ایک بندہ نہ چاہے چار بندے چاون، اے ادا پروٹوکول چار پائی دے چار پایاں نال چار بندے نالے ٹرن بھی تے نالے دعاواں بھی پڑھن۔ اگر کوئی یونین کونسل دا چیئرمین تیرے جنازے چاہے انہوں بھی کہے تو ہے تے چیئرمین لیکن اگے نہیں ٹرنا پیچھے رہنا، تیرے جنازے چاہے اساں انہوں بھی کہا تو اگے نہیں ٹرنا پیچھے رہنا ہے، ایم این اے نو کہا تو اگے نہیں ٹرنا پیچھے رہنا ہے۔ اوہ ملک دا وزیر اعظم عمران خان تیرے جنازے چاہ گیا ہے، انہوں بھی کہا تو ہے تے ملک دا بادشاہ لیکن جنازے اگے نہیں ٹرنا پیچھے رہنا ہے۔ اوہ لوگاں نو تیری بارات بنا کے تے تینوں دولہ بنا کے اگے چلانا والا کوئی اور نہیں ہے، خدا ہے۔ جنازہ گاہ دے اندر تے اساں لوکاں نوں کہ اپنے کپڑے پاک کر لو، جسم پاک کر لو، وضو کر کے آ جاؤ تے ہاتھ بن کے دعا مانگو، اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، اوہ منگو دعا ماں اللہم اغفر لہو وارحمو وعافی واعف عنہ واکرم نزولہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس۔ او منگو دعا تے آکھو نا رحمت دا، آئے ہائے رحمت دا دریا الہی اے ہر دم وگدا تیرا او جی ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جائی میں۔ ہاں تے تیزی نال نہیں چلنا بلکہ آہستہ آہستہ چلنا ہے۔ میرے قدرت دے شاکار نو جھٹکے نہ لگ جامن تے ادھے وستی کھٹا کھٹکے نو نہ دبیا جائے بلکہ ادھے وستی چھوٹا جہا کمرہ بنایا جائے جدے وچ میرا بندہ آرام نال پاسے پرت لوے تے پھر مٹی ڈائریکٹ دے بدن تے نہیں پانی بلکہ پڑیاں لائیاں جاون سامی چینوں لٹایا جائے تے پھر مٹی پانے پڑیا جائے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى۔ تے جدو قبر بن جائے نا پھر ہاتھ اٹھا لینے تے دعاواں منگنیاں تے جلدی جلدی گھر نس کے نہیں آ جانا بلکہ اتنی دیر میرے بندے نال قبر تے کھلونا ہے جتنی دیر اٹھنو ذبح کیتا جائے ادھی چمڑی لائی جائے ادا گوشت بنایا جائے۔ او بدیا ذرا غور کرنا تو میرے نال کے کیتا تے میں تیرے نال کے کیتا۔ یا ایوہ الانسان انکا قادح الى ربک قدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابا بیمینی فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الى اہلہ مسرورا۔
نال کے کیتا تصویر جڑا بندہ مریضاں نو چیک کرے نا انہوں آخ دیں ڈاکٹر جڑا ایتھے ہاتھ رکھ کے قرآن پڑھے انہوں کہندے قاری جڑا تراویاں وچ قرآن سنائے انہوں کہندے حافظ تے جڑا مکان بنائے نا انہوں مستری کیا جاندا ہے جڑا نقشے بنائے نا انہوں انجینئر کیا جاندا ہے تے جڑا تقریر کر لوے نا انہوں مقرر تے خطیب کیا جاندا ہے تے جڑا تصویر بنا لوے نا انہوں مصور کیا جاندا ہے او میں واسطہ پیا دینا اپنے بھائیاں نو میں جتوں گل شروع کیتی ہے ایک گل تانوں سمجھان واسطے ایڈا لمبا پینڈا مار کے آیا او جڑا بندہ ڈاکٹر ہے نا کوئی تے ایسا دن ہوئے گا کہ انہیں پہلے دن مریض نو ٹوٹیاں لا کے چیک کیتا ہوئے گا جڑا انجینئر ہے نا کوئی تے ایسا نقشہ ہوئے گا جڑا انہیں سب تو پہلے بنایا ہوئے گا تے جڑا قاری ہے نا کوئی تے قرآن دی آیت ہوئے گی جڑی انہیں سب تو پہلی پڑھی ہوئے گی جڑا مستری ہے نا کوئی تے ایسی دیوار ہوئے گی جس دیاں اٹھاں سب تو پہلے انہیں لائیاں ہون گیا اور جڑا مصور ہے نا کوئی تے ایسی تصویر ہوئے گی جڑی انہیں سب تو پہلے بنائی ہوئے گی اللہ فرماندہ ہے میں مصور تے ہن علماء کرام دے سامنے میں ایک ڈنکے دی چوٹ تے دعویٰ کرن جا رہا ہوں اللہ نے سب تو پہلے جڑی تصویر بنائی ہے او تصویر آمنہ دے لال دی محبوب رب ذوالجلال مستری لگیا ہوئے میاں والی تے شاہ والے نا ایک جاکت نوا کم سکے آوے پنڈی چوں تے حسنین نے مستری نو تک کے آکھے یارا میں تیرا گوانڈی بھی ہاں تے بالکل نال رہنا اے جڑا کم اے پیا کرنا ہے نا میں یہ کم جاننا تے اگر 2-4 ٹکے میرے جیب میں چلے جاون تے تینوں کوئی اعتراض ہے تے حسنین آکھسی یار گل تے تو ٹھیک کیتی ہے اس مستری نو آکھسی چڑھیا تو کل تینوں چھٹی ہے تینوں میں کپڑیاں نہ جوڑا فالتو دیاں گا تے تیری پچھلی جتنی مزدوری بڑھنی ہے نا اے پیسے لے تے کل جا میاں والی نہیں گڈی تے بہ تے اے آ گیا سویرے کرنڈی لے کے تیسی لے کے انہیں آ کے نا اٹھا نو کھوترا شروع کیتا تے پہلی اٹھ لائی نا توجہ حضرات پہلی اٹھ لائی نا ڈنگی پھر لائی تے تریڈی حسنین نے اس کا بازو نپ لیا تے انہوں آہنا یار کوئی لیول تے زدہ کر او لیول تے زدہ کرنا چنگی تو دیوار پہ بنانا ہے پہلی اٹھ ڈنگی پھر تریڈی تے او جڑا مستری ہے نا او انہوں آکھے گا او مڑیا ویرا تم جاننا ہے میں نوا کم سکھیا ہے میں نو تھوڑا جیا ٹائم دے میں چوتھی پنجویں لینڈ دے جا کے دیوار نہ لیول سدھا کر دیا گا او بندہ پہلی واری کم کرے نہ ڈنگا پھر کرے نہ تریڈا تری واری جا کے سدھا اللہ فرمانا ہے میں پہلی واری جڑی تصویر بنائی ہے نا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا رسالت علماء اہل سنت حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا او گج کے بول پاو یار سبحان ہائے ہائے ایک باری پھر ہو جائے ذرا پیار نال ہائے ہائے اللہ نے سب سے پہلے جو تصویر بنائی ہے نا وہ میرے نبی پاک کی تصویر ہے تے جنہ پھر تکی ہے نا انہاں پھر آکھیا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان ہوں بڑیاں یہ تصویر تکی ہے لیکن کجا ایسے جنہ تک کے تے پھر لوکاں نوں دسیا ہے بھئی اکھاں انسان اکھانیاں پلکا انسان ہونٹ انسان گلابی رنگت انسی رخسار انسان انہاں دی چمک انسی انگلیاں انسان انہاں دی لبائی انسی کان انسان انہاں دی شنوائی انسی زبان انسی اس دی گویائی انسی ہاتھ انسان انہاں دی پکڑ انسی انہاں حضرت برا بن عازب
حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت ابو طفیل، حضرت محرب بن معاقب، حضرت ام المومنین مائی عائشہ صدیقہ۔ او بولو یار سبحان اللہ اچھی آواز۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رات دا ٹائم مینوں سرکار نال کوئی کم پیانا، میں آیا تے اللہ دے نبی اپنیاں زلفاں کھول کے اور کنیاں تے سرخ رنگ دی دھاری دار چادر پا کے بیٹھے ہوئے تے آپ دیاں زلفاں کھلیاں ہوئیاں تے میں یوں ہی آسمان وال ویکھیا نا تے مینوں 14ویں دا چنویں چمکنا نظر آئے۔ میں اپنے آپ نو کیا تکنا کیویں، ادھر 14ویں دا چنویں چمکنے آئی، تھلے 12ویں دا چنویں چمکنے آئی، اتھے آسمانی چنویں جلال تے تھلے رحمانی چنویں جلال تے۔ او جڑیاں کمانو چھوڑ پہلے انہاں دوہاں چنہ نہ مقابلہ کرانا، انہاں دوہاں چنہ میں جو چن سوڑا کیڑا ہے۔ حضرت براء کہنے ایک نظر میں آسمان وال، ایک نظر میں سرکار وال، ایک نظر 14ویں دے چن وال، ایک 12ویں دے چن وال، ایک آسمانی چن وال، ایک رحمانی چن وال۔ آخر تے میرے دل نے فیصلہ کیتا، حضرت براء دے جملے امام بخاری نے الجامع دے اندر بیان فرمائے، آپ کہتے نے ما رأیتو من ذی لمت فی حلت حمراء احسن من رسول اللہ۔ اوہ لوگو اللہ دی قسمیں میرے دل نے فیصلہ کیتا، او چن سونا نہیں، اے چن سونا ہے، او چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے۔ منہ پہ چھائیاں مدینے والے کا چہرہ صاف ہے۔ آؤ میں تو انو حضرت انس دا جملہ سناوا جڑا امام طبرانی نے بیان فرمایا ہے۔ آپ کہنے نے ما رأیت شیئن احسن من رسول اللہ کأن الشمس تجری فی وجہی۔ میں جدو سرکار دا چہرہ ویکھنا سنا تے مینوں انج لگدا سی اللہ نے سورج پکڑ کے سرکار دے چہرے دے اندر چلا چھوڑیا ہے۔ او جتے تک سپیکر دی آواز جا رہی ہے سارے بندے میرے نال ایک جملہ مل کے بولو، میں پنڈی تک جاندہ دعا دیندہ جاواں گا کہ کعبے والموم آیا۔ آواز نال آواز ملا کے سارا مجمع کعبے والموم آیا۔ او ایک سونا تو لگنے تے دوجا پھر بھی تو آیا۔ بزرگاں چنگا زور لا کے نعرہ ماریا ہے تے تسی اس طرح بیٹھے ہو جویں بندہ بالکل کے آہنے ہو بھی دے گا نا منہ کھلوا دئیے، نا 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 دے گا نا منہ کھل ہی نہیں سکنا جب تک تقریر نہ موکے انشاءاللہ العزیز۔ گج کے بولو سبحان اللہ۔ او جڑا بندہ کرو قسم چاہ کے آیا ہے میں نہیں بولنا، وہ اپنی قسم باندھے ہے، کفارہ جانے میں جانا۔ گج کے سبحان اللہ۔ ایتے میرے نبی دے چہرے دی گل ہے، میں توانو سرکار دے جسم دی گل سناواں۔ کتاب دا نام مسلم، راوی حضرت جابر نے آپ کہنے نے ما شممتو عنبرا ولا مسکا ولا طیبا اطیب من رائحت رسول اللہ۔ اوے لوگو کائنات دیاں خوشبواں سنگڑ نال اتنا مزہ نہیں سی آندا جتنا سرکار دے جسم دی خوشبو دا سوال آندا۔ سرکار دے ایک نوکر نے او کہندے نے میری عمر 7 سال، میں بچیاں نے اندر پیا کھیڑاں، اچانک کھیڑنیاں میریاں نظراں اٹھیاں نا تے سونے نے گلی دا موڑ کٹ لیا تے ہولی ہولی میرے نیڑے پیاون، میں اس بچے دے قدمہ تے قربان جاواں جدے ول نبوت قدم اٹھا کے آ رہی ہے۔ او صحابی کہنے نے اللہ دے نبی نے
میریاں گلاں تے اپنے ریشمی تے نرمو گلاب ہاتھ پھیرنے شروع کر دیتے اے جویں وڈیاں بندیاں دی عادت ہوندی ہے بچیاں دیاں گلاں تے ہاتھ پھیرنے بچیاں دے رخساراں نو ملنے سرکار میرے چہرے نو ملدے جاون نالے میرا چہرہ ویکھدے جاون ملدے جاون نالے ویکھدے جاون آپ دی عمر جدو 40 سال ہوئی نا آپ ایک ٹیلے دے کھڑے ہو گئے لوگاں نو کہندے نے لوگو 33 سال پہلے دا واقعہ ہے کہ سونے نے بچپن وچ میریاں رخساراں تے ہاتھ پھیریا سی اج بھی جس بندے نو شک کے ہو آ جائے میرے اپنے نک میرے رخسار تے رکھ لوے اج بھی جسم میرا ہے خشبو مدینے والے دی آ رہی ہن کوئی بندہ چپ نہیں رہنا چاہیے گا سارے بولو کعبے والموم آیا او ایک سونا تو لگنے تجھا پھر بھی تو آیا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اے سرکار دیو نوکرانی جڑی آنی ہوئے لوکو ویکھو اے میں او خوش نصیبہ جس دے گھر سونا دوپہر دے ٹائم آکے کیلولہ فرما ام سلیم آپ فرماندیاں نے ایک دن سرکار میرے گھر آئے تے چمڑے دی چادر تے آپ نے سر رکھ لیا تے آپ دی اکھ لگ گئی گرمیاں دے دن نے تے میں ویکھیا متھے تے پسینے دے چند قطرے موتیاں دی طرح مینوں چمک دے نظر آئے میں چمک دے قطرے ویکھے نا میں اپنے آپ نو کیا تکنی کیویں شیشی لے آنا میں شیشی لے کے آئی میں انگلی نال سرکار دے متھے تو قطرے پسینے دے لائے تے جو ہی شیشی دے اندر پائے نا تے سونے نیاں اکھاں کھل گئیاں میں نو تک کے کہندے اللہ لیے ایک پی کرنی ہے میں کہ سونے منونے میرے بچے تیرے قدمہ دے واری جان پہلی باری نہیں اگے بھی میں ایک باری تجربہ کیتا ہے توڑے پسینے دے چند قطرے میں شیشی نے اندر لے کے گوانڈیاں نے گاری کڑی نہیں شادی دے گئیاں اور کڑیاں نال کمرہ بھریا ہویا تے دلہن نے لہنگا پایا ہویا تے انہاں طرح طرح دیاں خشبوں والائیاں ہویاں میں انہاں وچ بے کے توڑے پسینے والی شیشی دا ڈھکن پٹیا تے کڑیاں نے انگلیاں دنہ تلے رکھ لیاں حیران ہو کے کہہ دیاں نے ام سلیم خشموں ماں اسمی بڑیاں دینا لیاں لائیاں ہویاں لیکن تو کیڑی دکان چو لے کے آئی ہیں کیڑے بازار چو لے کے آئی ہیں میں کہا میری سیو تو ہڈیاں خشموں ماں بازار دیاں نے پر میری خشموں مدینے دے تاجدار دی سارے بولو کعبے والموم اتنا بڑا مجمع ہے چند بندیاں دی آواز آ رہی ہے میں راول پنڈی گتھیاں والا آٹا پیا کھانا فارمی انڈے پیا کھانا مینوں دیسی گھیو کدے نہیں جے ملیا مینوں چکیاں والا آٹا کدے نہیں جے کھان واسطے ملیا اوے میں گتھیاں والا آٹا کھا کے دیہڑی 3 تقریراں کراں تے 300 کلومیٹر دا سفر کراں تے تسی کڑک والا دیسی آٹا کھا کے سبحان اللہ بھی نہ بولو تے پھر من جاؤ نا گتھیاں والا آٹا ود گیا ہے تے دیسی آٹا پیچھے رہ گیا منو رہن دیو تساں جڑے سبحان اللہ پہ بول لو میں صدقے جاواں سارے بولو اے زلفاں چلے وہ چلے تاجدار گولڑا پیر مہر علی فاتح قادیاں غوث زمان جنہ گولڑے دی دال کھا دیئے نا او میرے نال بول دے جاؤ تے جنہ نو مہر علی دا لنگر نہیں ملے آؤ میں دعا کروں گا انہوں بھی ملیں گا سارے بولو زلفاں چلے وہ چلے او دنیا تے پہوں سونے پر منڈے ماہی تو تھلے وہ تھلے میرے دوستو اور میرے بھائیوں تے قابل احترام بزرگوں
ابو جال نے کر بہت سارے کافر بیٹھے ابو جال آہنا یارو ظلم ہو گیا ہے اساں تمکیاں بھی دیتیاں اساں لالچ بھی دیتا ہے اساں بائیکاٹ بھی کیتا ہے لیکن محمد دا دین وددا ہی جا رہے ہیں ایک نوجوان کھل گیا آنا چاچا میں گل کرنا چاہنا سنے گا ابو جال آہنا کیوں نہیں سنا گا کیڑی گل ہے اگوں آہنا ہے یہ جب تک غار وچ نہیں گیا نا تے ٹھیک رہا ہے غار وچ گیا ہے اللہ یاز باللہ نعوذ باللہ بیت بھی پہ کرنے سرکار نہیں باہر آیا تے ہن اکھڑیاں اکھڑیاں گلاں کرنا ہے اے غاراں ہونیاں پرانیاں انہاں وچ جناں پریاں چڑیلاں نہ ڈیرا ہونا ہے لگنا ہے اے ہن آپے نہیں پیا بولنا او چیز اس وچوں بھئی بولنی ہے ابو جہل آنا ہے مارو جنیا اے تے گل میرے ذہن وچ آئی نہیں اگر تانوں اس گل نہ یقین ہے نا کہ محمد تے اللہ یاز باللہ کسی شے نہ سایا ہے تے اے تے منٹ تو پہلے میں علاج کر سکنا یمن وچ ایک میرا یار ہے زماد اس دا نام ہے تے بڑے بڑے جنتر منتر جاندا ہے تے ایک منٹ تو پہلے او بڑے بڑے مریضاں نے سائے لا دیندا ہے اگر تہاڈی اجازت ہوے تے بلا لواں انہاں آکھیا چاچا تکنا کے ہیں جدوں سارا مکہ مسلمان ہو جائے گا تاں بلائیں گا ابو جہل نے کاغذ لیا اور خط لکھیا یمنی مہمان نو کہ ساڈا رشتے چ پتریہ لگنا ہے 40 سال ٹھیک رہا ہے 40 سال تو بعد غار وچ گیا ہے باہر آیا ہے ہن اکھڑیاں اکھڑیاں گلاں کرنا ہے ساڈے نوجواناں نا خیال ہے اس تے کسے شے دا سایہ ہے تے تو بڑے بڑے سائے لانا ہے مہربانی کر تے مکے آ زماد نے خط دی بیک سائیڈ تے ادھر تکیو جواب بھیجیا تیار ہو جاؤ میں تواڈے بھتیجے نو ٹھیک کرن واسطے فلانی تاریخ مکے آ رہے ہاں انہاں گلیاں چونے پائے جھنڈے چائے نعرے مار کے یمنی مہمان نو ابو جہل نے ڈرائنگ روم وچ لے آئے سب تو بڑی کرسی تے او بہ گیا تے کچھ سردار سجے کچھ کھبے بہ گئے زماد نے کرسی تے بیٹھن تو بعد سب تو پہلے مکے والیاں دا شکریہ ادا کیتا بھائی جان بڑی مہربانی تساں میرے واسطے چونا پایا ہے چنڈے چائے نعرے مارے لیکن اے دسو تساں مینوں بلایا کیوں ہے ابو جہل آخنا ہے جناب اساں خط وچ اشارہ تے کیتا سی رشتے چ لگنا ہے بھتیجا پہلے ٹھیک رہا ہے غار چ باہر آیا تے ہن اساں نال لڑنا ہے زماد آخنا ہے او کی آخنا ہے تے او اگوں آخنین او آخنا ہے تواڈے لوہے والے بھی خدا جھوٹے لکڑی والے بھی جھوٹے سونے والے بھی جھوٹے اساں لکھاں روپے لا کے خدا بنائے اے آخنا ہے سارے جھوٹے تے اکو سچا ہے تے زماد آخنا ہے تسی کے کہندے ہو ابو جہل نہ ابو لہب نو کونی مار کے آخنا ہے توں دس اسنا او آخنا ہے میں کوئی خداواں نہ ٹھیکیدار لگے بلایا توں دس اسنا ابو جہل آخنا ہے بھائی جان سچی دساں جتھے تک گل ہے نہ خداواں نہیں تے انہاں نہ حساب ہی کوئی نہیں نے لوہاراں نے لوہے نے خدا جے موچیاں دے چمڑے دے خدا جے تے جڑے لکڑی نہ کم کرن انہاں لکڑیاں نے بنائے ہوئے نے تے جڑے سونے نہ کم کرن انہاں سونے نے بنائے ہوئے نے تے کچھ خدا نکے نکے قداں والے کچھ لمیا لمیا قداں والے تے کچھ خدا موٹے کچھ پتلے کچھ اسی کھا گئے کچھ ساجے پڑ گئے پج گئے تے ٹوٹ گئے او آہنا مارو جنیاں کھا بھی گئے ہو جنے ایویں خدا نو نہ کھانے بھوک لگے تے پھر نہ چھوڑنے ہاں جی بھوک لگے نہ عیاذ باللہ تے پھر کھانے آ تے ابو جہل آہنا اچھا اے دسو بھئی او جڑا تہاڈا بھتیجا ہے او رہندا کتھے وے ابو جہل آہنا ہے اسے شہر وچ رہنا ہے جتھے تسی آئے ہو تے زماد آہنا ہے اس طرح کرو میں واپس جانا ہے مینوں چر پہ آنا ہے جلدی جلدی انہوں بلا لو اے گل جوں ہی اس کی تھی نا ابو جہل نے پیراں تلیوں زمین نکل گئی تے ابو جہل آخنا ہے بھائی جان کوئی ایسا دم کوئی نہیں جڑا اتھوں ہی پڑھ دے او آخنا اتھوں کیویں پڑھ دیاں او آخنا ہے جناب مہربانی کرو کوئی اتھوں ہی پھوک مار دیو تے زماد آخنا ہے وجہ کیوے مجبوری کیوے مجبوری کیوے مہمان مریض نو میرے سامنے کیوں نہیں بلانا چاہندے ہو تے ابو جہل کہندا مجبوری بڑی ڈاڈی ہے کہ او پتھراں دی کل میں آئے ہائے سارا مجمع بولے او پتھراں دی کل میں پڑھا جاندا اے او گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا اے او سکیاں کھجوراں آواز نال آواز ملا کے او سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے
او اڑمولیاں نوں وی بھلا جاندا آن والا کہندا ہے میں بھی ایڈا جلدی اپنے ایمان نہ سودا نہ کردا تسی اپنے مریض نو میرے سامنے بلا لو انہاں ایک بندہ بھیجیا میرے آقا دی بارگاہ تے آن والے نے کہا سونےو یمن چوں ایک بندہ انہاں بلایا ہے انہاں دا خیال ہے تواڈے تے کسے شے دا سایہ ہے لہذا میں تانوں لین آیا آؤ میرے نال چلو میرے آقا کریم نے فرمایا میں ایویں نہیں آواں گا میں اپنے غلاماں نال مشورہ کر کے آواں گا آن والا کہنا ہے جیڑی گل کرنی جے کر لو میں ایتھی کھلو کے انتظار کر لینا میرے نبی نے صحابہ نو ویکھ کے فرمایا آن والے دیاں گلاں سن لیاں جے اوے مینوں دسو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے او میرے بھائیو اوے مجمع وچوں میرے نبی دا ایک نوکر کھڑا ہویا جدا چہرہ نورانی ہے تے لمبا جہا قد ہے اللہ دے نبی میں مشورہ دینا چاہنا ایک کون ہے جنہوں شیطان تکے تے نس جاندا ہے وہ عمر جس کے آدھا پیشیں داس کر اس کی شان عدالت پیلا مل کے شمع بزم ہدا فاروق اعظم کھڑے ہو کے کہہ دینے اللہ دے نبی میرا مشورہ اگر بنونا نہیں جانا چاہیے فرمایا کیوں نہیں جانا چاہیے آپ نے عرض کی تا اللہ دے نبی تسی گئے میں نہ گیا میرا ایمان چلا جائے گا اگر توڑے نال میں بھی چلا گیا اتھے بڑے بڑے بدماش بیٹھے نے اگر کسے بندے تو انہوں اوئے بھی کی تھی نا تے اللہ دے نبی میری تلوار نے آمچ کوئی نہیں جرین لگی میں تلوار نے آمچو کٹ کے تے اُدھی موڈی لا دیاں گا کیونکہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے سر تن سے جدا ہے تن سے جدا میں کسی نے مونڈی لائی نا وہ ساڑھے بندیاں تے حملہ کر دین گے کچھ ساڑھے شہید ہو جا سن کچھ انہاں دے مردار ہو جا سن تے ایویں رولے چ پہ جاواں گے کیڑی لوڑ ہے رولیاں چ پہن نہیں سونے ہو نہ جائیے نہ رولے چ پئیے حضور نے فرمایا عمر اللہ تیرے تے مہربانیاں فرمائے تیرے ہور بھی پیر پائی بیٹھے اپنی اپنی رائے دیون مجمع وچوں ایک چٹی جئی بکل والا سونے جے چہرے والا تے سفید داڑھی والا میرے نبی دا ایک نوکر کھڑا آیا ایک کون ہے جڑا میرے نبی دا غار دا بھی یار تے مزار دا بھی یار سایہ مصطفیٰ مائے استفا عز و ناز خلافت پیلا مل کے شمع بزم ہدا اللہ دے نبی عمر دی رائے اپنی ہے لیکن میرا مشورہ ہے آجی ویلا ہے گج وج کے جانا چاہیے دائے ایک اللہ جاری نے کہ جبریل آنگے آؤ آکے کہتا ہے اللہ دے نبی اج سارے بندیانوں عمر دی رائے چنگی لگ رہی ہے لیکن اللہ نو ابو بکر دی رائے چنگی لگ رہی ہے جانا چاہیے دائے آن والے نے میرے آقا نے فرمایا تو چل تے میں پیا آنا اے دوڑنا آیا آکے ابو جال نو آنا ہے جناب محمد تھوڑی دیر بعد آ رہے ہیں ابو جال کھلو کے نا سارے نوجوانوں نو آدھا ہوئے اگے بھی تواڈی عادت ہے جدوں بھی او آوے تے تسی کھلو جاندے ہو اج خبردار کوئی بندہ نہ کھلوے نک نہ پہ کٹاوے ہو یمن دا مہمان ساڈے وچ آیا ہے تسی کھلوندے ہو تے او اپنی گل تے اور پکا ہو جاندا ہے لہذا خبردار اج کوئی بندہ نہ کھلوے اللہ نے فرمایا جبریل تکیے ہی نہ بے ایمان کے مشورے پہ دیندا ہے میرا نبی جو ہی محفل وچ قدم رکھے انہاں سارے انو کنو نپ کے کھڑا کر دے او میرے نبی آئے اگے مدینے دا تاجدار تے پیچھے میرے آقا دے وفادار نے میرے علی بولے آری اتے آریا او کے
سونا صلی علی تے پیچھے خلقت ساریا اگے سونا کوئی آ دے گا نا منہ کھولو 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 دے گا نا منہ کھولو نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بار بار موبائل چاہ کے پہ دینے نے اے واقعہ قوم بولنی پئی کوئی نہیں تھی اے میرے کو گلا میرا خراب کراؤن تے میرا پسینہ کڈون سارا او کیا ہو گیا نے او بولنے کیوں نہیں ہو یار سوال او بعض لوکاں دی عادت ہوندی اوئے گلیاں چ بول دے جے چوکاں چ بول دے جے میراسیاں تے کنجریاں نے محفلاں چ بولنے نے عمران خان دا ہیلی کاپٹر تکن تاں بول دین نواز شریف دی کار تکن تاں بول دین تے کدے کدے زنانی بھی پیار وچ آہنی ہے کاں کھادے نہیں او پیڑیا کسے ٹائم تے چپ کریا کر ہر ٹائم بڑ کرنا رہنا ہے محفل وچ آ کے چپ کر کے بہ رہے سن محفل میں وہی بولے گا جس کی بولی خدا کو اچھی لگے گی مصطفیٰ کو اچھی لگے گی ایک باری پھر بولو پیار تاجدار گولڑا پیر میرے علی دا جملہ یاد آ گیا ہے آپ فرماندے ہووے خیر نصیباں دی اور دلے دے نصیبہ دی بھی خیر ہوئے تے جنہاں نے بلایا ہے انہاں دے نصیبہ دی بھی خیر ہوئے میں اینا کہندا جس شادی دے اندر کنجر آ جاون ڈھول لے کے او شادی خانہ آبادی خانہ بربادی ہوئے گی میں اینا کہندا کہ جس شادی دے اندر گلوکار آ جاون او گانے گان والے آ جاون جس شادی دے اندر پوری رات شراب دیاں محفلاں چلن او شادی خانہ آبادی ہوئے گی یا نہیں لیکن میں اے گل جاننا وا جس شادی دے اندر خدا دا ذکر آ جائے مصطفیٰ دا ذکر آ جائے او شادی دنیا وچ بھی خانہ آبادی ہے تے آخرت وچ بھی خانہ آبادی انہاں بچیاں دی اس عمل نو اے دوسرے نوجوان اپناؤ جنہاں نے اس محبت دے نال حضور دا میلاد کیتا ہے غم تے دکھاں نے موقع ہیں تے لوگ اللہ نو بڑا یاد کر دین زلزلہ آ جائے نا تے پنجے دے پنجے ٹائم نمازی جاکتاں نے امتحان شروع ہومن تے ہن ساریاں نمازاں مسیتی وچ اگر مال ڈنگر مر جاون تے پھر نمازی تے لوگ خوشیاں وچ اللہ نو یاد رہنے کر دے او بندہ خوش نصیب ہے جڑا خوشی وچ بھی رب نو یاد کرے خوشی اندر بھی اپنے رب نو یاد کرے میرے نبی جوں ہی اندر آئے نا تے سارے فٹ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے ابو جال اوکڑ کے تک کے کہندا ہے اوے میں جی آکھیا سی بیٹھے رہے ہو پھر کھلو گئے ہو ایک نوجوان کہندا چاچا ایڈیاں اکھاں نہ وکھاؤ پہلے اے دسنا تو کیوں کھلوتا ہے ابو جال کہندا مینوں تے کسے ڈنڈے نال کھڑا کیتا ہے نوجوان کہندے تینوں ڈنڈے نال کھڑا کیتا گیا ہے تے سانوں وی ڈنڈیاں نال اگلیاں کھڑا کیتا ہی او پتھراں تی کل پڑھا جاندا اے او گمیا تی گلاں کرا جاندا اے او سکیاں کھجوراں او بولو نا او سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے او اڑولیاں نوی بلا جاندا اے او زماد نے میرے نبی دا چہرہ ویکھیا اللہ دی قسم ہے انہیں اس تو پہلے ایڈا سونا چہرہ نہیں سی ویکھیا اوے اکھاں نال اکھاں ٹکرائیاں نین نشیلے تے مست رسیلے تے اکھ وچ سونا کجل سوا میں اکھ اگڑے تینج پیا جا پہ جی میں خانہ کھل جا میں او بجلی ڈردی ماری لشک نہ مارے
بتاں بے ادبی ہو جاؤ او توبہ توبہ ایڈا حسن مہیدہ جیدی جھال جلی نہ جا میرے نبی نو جو ہی انہیں ویکھیا نا تے سرکار نو نے کرسی پیش کی تھی تے سرکار نے فرمایا میں کرسیاں تے بہن نہیں آیا جنیا اے دسنا میں نو کیوں بلایا ہی زماد کہندہ میں آپ پہ نہیں بلایا اے تک تیرے رشتہ دارہ نے کہن تے بلایا ہے انہا دا خیال ہے تیرے تے کسے شہدہ سایہ ہے میرے نبی نے سایہ دا لفظ سنیا تے سرکار مسکرا پہ گویا پوری کائنات مسکرا پہ آپ نے فرمایا جس وجہ تو میرے رشتہ دار میں نو سایہ دا مریض تے بیمار کہندن او میں تینوں بھی وجہ دسنا چاہنا ہوا زماد کہندہ سونیا دسنا کھنی وجہ ہے میرے نبی دے لب کھلے زبان ہلی تے میرے نبی دے لباں تے سورہ یاسین دی تلاوت جاری ہوئی او یاسین والقرآن الحکیم انک لبن المرسلین علی صراط مستقیم کمن لگ گیا تے کمنیاں کہندہ ہے سونے ہم بڑا مزہ آیا ایک واری پھر سنا دے میرے نبی کہندے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لبن المرسلین علی صراط مستقیم اوے پلکاں تے آنسواں دا سیلاب برسات دے میدی طرح چھم چھم گرن لگ گیا تے رونے کہندے ہے سونیا بڑی چاس آئی ہے ایک واری پھر میرے نبی کہندے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تے میاں صاحب کہنے نے لگ گئی چوٹ محبت والی پھر عشق نشیں وچیا او تن من دھن دی رہی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلا سر قدموں میں رکھ کے قرباں ہو گیا پڑھ کے کلمہ مسلمہ ہو گیا ابو جہل نے مٹی لے لئی تے سر وچ پانی شروع کر دیتی نالے چیخنا شروع کر دیتا آدھا ہے مار چھوڑے ہی جنے آیا ساڑی دعوتے میں تے گلیاں چونے اساں پائیں تے کلمہ ساڑے دشمن دا پڑھ کے پیا جانا ہے تے زماد ٹھڈا مار کے کہندا پرا دفو کنڈل زلف او واسطہ خدا دا جے آج گئے آج میں نو برداشت کر لو اگلی باری حسنین نو کمیں او بندہ بدل لویں گا او کنڈل زلفی سیاہ سجنی دے تے تاب چلے ان کے اننا دے وچ انہیں نہ پاکے انہیں لٹ کھڑے آئی دل میں بار بار ایک فرمائش آ رہی ہے میرا خیال ہے فرمائش کرن والے نہ تعلق بھی اسے دربار لا لے ہاں جی کوئی نسبت ہوئے تو تاں کوئی یاد کرنا ہے نا پکھر سے لیا جاتے ہوئے راستے میں ایک جگہ ہے لالیسن کروڑ وہاں ایک اللہ کے ولی کا مزار ہے جن کا نام ہے غلام حسن سہواگ تھوڑا جی اولی بولے ہو پولیس نہیں گڈی ایک بار آئی گئی میں صدقے جاواں تواڈے تے او کی ہو گیا کیوں نہیں بولتے ہو سچی سبحان اللہ مینوں اج پولیس والے آ کے ابھی وارسی صاحب اج جڑا تیری تقریر وچ اچا بولیا پرچے ٹھوک سا
تے لہذا ہوں بالکل ایسا ایسا بولے ہو ملازم آ گئے لے او اچھی بول او گنگے بندے نہ بولے ہو ڈورے بھی نہ بولے ہو میں قبرستان والے آج تقریر نہ کرن آیا سرکار دے جینے جاگدے نوکراں چ خطاب کرن آیا جی اللہ اکبر غلام حسن سہواگ اللہ کا ولی وہاں پہ آرام کر رہا ہے آپ ریلوے اسٹیشن تے گڈی وچ بیٹھے لمبا واقعہ ہے بہت بڑے اللہ نے ولی سن اور اپنے سر تے نا چادر رکھنے سن چادر چادر آپ کے سر پہ رہتی تھی کبھی کبھی چادر اٹھاتے تھے اور جس نو تکدے سن نا پھر او کلمہ پڑھے بغیر رہ سکتا ہی نہیں سی تے اللہ دے ولیاں نے نہ سلنڈر چایا ہے نہ بسترے چاہے تے نہ جا کے مسلمانہ نہیں مسیطاں جا کے مسلمانہ نو کلمے پڑھائے بلکہ اللہ دے ولیاں نے ایک نگاہ کر کے کافروں کے گلے سے غلامی کا توق اتار کے مصطفیٰ کی غلامی کا توق ڈال جنہوں نے اپنی دکانہ خالی ہو انہوں نے جا کے مسلمانہ کو نکل میں سننے نہ سمجھنے ہو نا سلنڈر جنہ چاہے وے انہیں سلنڈر آلیاں کو بچ جائے ہو سبحان اللہ اچھی بولو آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں ریلوے اسٹیشن سرگودا گاڑی کھڑی ہے آپ کا ایک خادم تھا اور آپ کے پاؤں دبا رہا تھا ایک سکھ نوجوان چڑھ دی جوانی چمکدا چہرہ گنگرالے جے بال مٹکدا سرگودے دے پلیٹ فارم تے پیا ٹرے تے خادم نے نا یوں ہی تکیا نا حضرت صاحب تے سر تے چادرے نظراں چکیاں ویاں تے اس دی نظر پہ گئی تے یوں ہی نظر پئی نا تے حضرت صاحب دے پیر ذرا گھٹ کے دبائے تے حضرت صاحب آہنے اوے پیر پیا گھٹنا ہے کی گل پیر پیا گھٹنا ہے کی گل اے جڑے خادم نال رہنے نا پیراں نے عام مرید او گل نہیں کر سکنے جڑے اے کر جاڑے چونکہ ہر ٹائم نال رہنے نا بے تکلف ہو جانے کدے مزاق بھی کر لینے حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب دے بارے ایک واقعہ آندا ہے کہ آپ نا بے اولاد جوڑیاں نو جوین دم کر کے دینے سن تے اللہ اپنے محبوب دا صدقہ انہاں نو اولاد عطا فرما دینا سی ایک دن آپ آرام کر رہے ہیں دوپہر دا قیلولہ کر رہے ہیں دوپہر دے کھانے تو بعد اور زور دی نماز تو پہلے تھوڑی دیر دے آرام نو قیلولہ کیا جاندہ ہے اے حضور دی سنت ہے تے حضرت پیر صاحب قیلولہ کر رہے ہیں آپ دا ایک خادم سی بابا پیندہ او آپ تے بالکل نیڑے بیٹھے اسی تے اچانک نہ باہر بچیاں دے چیخن دی آواز آئی تے پیر صاحب دی اکھ کھل گئی تو انہوں پتہ ہے نا بچیاں دی عادت ہے جتھے کھلوون تے چیکاں تے تاڑاں جاکتاں پائیاں تے پیر صاحب نے اکھاں کھلیاں نا تے بابے پیندے نو تک کے آدھے نو اے بابا او پیندے آئی کی باہر رولا پے ہے تے پیندہ گوانا ہے اے بابا تیری جوین پہ چیکنی ہے اور جوین دم کر کے دیویا کر لوگا کی ہاں جی یہ تیری جوین پہ چیکنی ہے میں ہوں جڑی گل کرن لگا نا آپ نے جدو پیر انہیں گھٹ کے دبائے نا ذرا تھوڑی جی توجہ رکھیو مہربانی تھوڑی جی توجہ رکھیو پیر گھٹ کے دبائے نا تے پیر صاحب فرمانے نا کہ گل ہے پیر کیوں پہ گھٹ کے دبانا ہے تے اگوں آنا ہے اگر اے جہاں سونا جنا دوزخ ٹر جائے تے تیری پیری نو میں کیا کرنا ہے تیری فقیری نو میں کیا کرنا ہے اللہ دے ولی نے اے تکیو ذرا تک کے توجہ رکھیو بہ جا سبحان اللہ بولو اچھی آواز ہن مینوں فرمائش چ کیتی جے تے ہن سنو بھی تے صحیح نہ یار سبحان اللہ اچھی آواز نال بول آپ کے سر پہ چادر تھی گردن جھکی ہوئی تھی آنکھیں نیچی تھیں اس آکھیا اے جیا سونا دوزخ ٹر جائے تے تیری فقیری میں کے کرنی ہے آپ نے اپنی چادر ہٹائی ہٹا کے فرمایا کتھے ہی او رہ گئے ہو یار رہ گئے کتھے ہی او کھڑکی پیچھے کر کے آدھا ہے او پہ آ جاندہ ہی اللہ دے ولی نے ایک نگاہ کی سرگودے کا ریلوے اسٹیشن گواہ ہے نوجوان نے تڑپتے ہوئے نبی پاک کا کلمہ پڑھنا شروع کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پیر سواگ پیر سواگ پیر سواگ پیر سواگ لجپال 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 سرگودے دے ریلوے اسٹیشن دے گونج پئی ہوئی سی لا الہ الا اللہ حق لا الہ
پڑھن وچ کوئی بندہ کنجوسی نہ کرے سارا مجموعہ بولنے لا الہ کلمہ پڑھنے نوجوان گھر آیا تے پیو نے کلمہ سنیا تے تھپڑ ماریا تے دیوار دی چوکھٹ تے گرایا تے بیٹا کہندا ہے بابا کیوں پیو مرنا ہے تے سکھ باپ کہندا ہے تینوں پتہ ہے نا اے ساڈے دھرم دے خلاف ہے جڑا کلمہ پیا پڑھنا ہے چھوڑ دے کلمہ تے نوجوان کہندا ہے بابا میں پڑھن واسطے پڑھیا چھوڑن واسطے نہیں پڑھیا لا الہ مارنیا تھک کے تے بہ گیا تے نوجوان کہندا بابا تھک کیوں گیا ہے آنا تے پیو کہندا پترا تیرا مطلب کیویں گل کرن دا تے پتر کہندا مطلب وے کہ مارو مارو مینوں مار مکاؤ تے کوئی عذر نہ پیش نیا او جی سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں پڑھیے لا بڑا زور لایا نوجوان کہنا بابا میں رب دی دیتی جان دے سکنا وا نبی دا دیتا ایمان میں نہ دے سکنا آخر تے پیو نو پتہ چلیا کہ لئیے دا رہن والا ایک بابا آج ریلوے اسٹیشن تے تھوں گزرنے میرے بچے دا مذہب تبدیل کرا گیا ہے اوے علماء نے لکھیا ہے تاریخ دانا نے کتاباں لکھیا ہے کہ پیو نے وکیلہ نو نال لیا تے سیشن جج دے سامنے پیش ہویا تے حضرت صاحب دے خلاف مقدمہ دائر کر دیتا تے سمن چلیا سرگودے وچوں تے لئیے پہنچیا حضرت صاحب نے سمن میں کیا تے مسکرا کے فرمایا اچھا عدالت بلا رہی ہے آپ نے ایک مسلح لیا اور کنیاں تے ایک چادر پائی ایک چادر آپ دے سر تے وے ایک خادم آپ دا نالے لئیے چو چلنے گڑی چھک چھک کرنے ریلوے اسٹیشن سرگودا کے رک گئی تے اللہ دا ولی او گڑی تو تھلے آیا تے پچھنے عدالت دے دروازے دے سامنے ایک لان سی اس تے مسلح پایا تے اپنیاں تاراں مدینے دے تاجدار نال جوڑ لیں عدالتہ نے سامنے نا سویرے سویرے پکار ہونی ہے ایک بندہ پکارنا ہے اور پھر وہ بندہ اندر جانا ہے پکارنے والے نے پکارا تے آہدہ ہے غلام حسن آپ نے فرمایا میں حاضر ہوں اللہ نہ ولی اندر گیا تے سکھ نوجوان دا پیو کھڑا ہے وکیل انہیں نال نے اور سرگودا ادھا شہر تماشا ویکھن واسطے عدالت دے دروازے اگے کھڑا ہے کہ اج لجے والے بابے نو عدالت ہتھ کڑی لا کے جیل بھیجے گی اور جج نے فائل کھولی کتاب کھولی کہ میں ویکھاں کہ کیس کیوے مقدمہ پڑھنے جج نے اینک اپنی اکھاں تو ہٹا کے حضرت صاحب نو کیا بابا تیرا نا غلام حسن ہے آپ نے مسکرا کے فرمایا ہاں مینوں ہی غلام حسن کہنے تے جج کہندا تو اس نوجوان نو کلمہ پڑھایا ہے اللہ دا ولی چپ پہ بول نہیں رہا تے جج پھر کہندا بابا میں پیا پوچھنا تو انہوں کلمہ پڑھایا ہے اللہ دا ولی چپ پہ بول نہیں رہا
جج نو جلال آیا غصہ آیا آدھا بابا میں 2 باری سوال کیتا ہے تو نہیں پیا بولنا تینوں پتہ ہے نا میرے قلم دے اندر اتنی طاقت ہے میں اگر قلم چلا دے آنا تے تو ساری زندگی جیل وچ سڑ جائیں میں تیرے کول پیا پوچھنا تو اس نوجوان نو کلمہ پڑھایا ہے اوے علماء نے لکھیا ہے اللہ دے ولی نے چادر ہٹائی سامنے کرسی تے بیٹھے ہوئے جج نو سر دیاں والا تو لے کے پیر دیاں ناخنا تک ویک کے فرمایا تینوں میں آکھیا تو کلمہ پڑھ پھر وکیلہ نو ویکیا اور فرمایا تو انو میں کیا کلمہ پڑھو پھر سکھ دے باپ نو کہہ کے فرمایا تینوں میں کیا کلمہ پڑھو اور سرگودے دی عدالت وچ گونج پئی ہوئی سی لا الہ اور جڑا بندہ کلمہ نہیں پڑھے گا میں مشکوک سمجھاں گا اور اے وہ کلمہ ہے جڑا دنیا وچ بھی میرے کام تے تیرے کام آئے گا تے قبر وچ بھی آئے گا تے قیامت والے دن بھی آئے گا لا ملک دے اندر اللہ دے نبی دے نوکرانو سرکار دا پیغام پیا دینا لوگ میں نو کہندے نے وارسی صاحب تواڈیاں ساریاں گلاں بنیاں نے لیکن نماز تو بعد لوکاں کولوں اچے کلمے نہ پڑھایا کرو میں کہ کیوں نہ پڑھایا کریے آدھا تسی اچے کلمے پڑھاندے ہو ساڈیاں نمازاں ٹوٹ جاندیاں اوے میں کہ عقل دے انیا اے کیڑی نماز ہے جڑی کلمے نال ٹوٹ جائے او تیری ٹوٹ دی ہے میری کلمے نال جڑ دی ہے اس کلمے دے رازی نیارے نے اس ڈبے ہوئے میڑے تارے نے سانو دسیا نبی جی پیارے نے پڑھیے لا شادی کرنا میرے نبی دی سنت نکاح کرنا میرے نبی دی سنت حق مہر مقرر کرنا میرے نبی دی سنت اور نکاح دے گواواں نو بٹھانا میرے نبی دی سنت ولیمے دینا میرے نبی دی سنت اے تے ساریاں سنتاں نے چھواریاں دا تقسیم کرنا بھی میرے نبی دی مل کے بولو سنت لیکن اے جڑا جہیز ہے اے کڑے پسوں آ گیا ہے اے ہندوؤں دی رسم اے سکھاں دی رسم اے یہودیاں دا طریقہ میں کتنے بندیاں نو جاننا وا جنہاں دیاں بچیاں نو حسن دی کمی نہیں علم دی کمی نہیں نیک نامی دی کمی نہیں لیکن کوئی انہاں دے گھر رشتہ پچھڑ نہیں آندا کہ اے تے اپنی بچی نو جہیز نہیں دے سکدا میں تے کسے ایسی لڑکی نال شادی کراں گا جڑی مال لے کے آئے اور میں کیا لعنت پا ایسے مال تے جڑا غریب دا گھر بھی کھوا لوے تے غریب دا گھر بھی چلا جائے میں پنڈی اسلام آباد تے ایسے بزرگانوں جاننا وا جنہاں اپنی بچیاں نو جہیز دین دی خاطر اپنے ذاتی گھرانوں بھی ویچ چھوڑے آئے میں کیا تو ظالم نہیں ہے تے ہور کیویں کہ تو ایک بڑھے باپ کو نو آخری ٹائم گھر دا سہارا بھی کھولے آئے اور اج وعدہ کرو خوش نصیب بندے ہاتھ اٹھا کے جنہاں دیاں شادیاں لے بقایا نے کہ اللہ نے اگر ہمت دیتی تے کسے دی بچی کو نو جہیز نہیں لواں گے انشاءاللہ پھر بول کسی کی بچی سے جہیز نہیں لیں گے اور اس بچی کو آج نا پرا دے پتر دی تنخواہ ہو جائے نا لاکھ روپیہ 50,000 روپیہ تنخواہ بن جائے نا پترے نہیں تے پرا پورا گرام پھر کے آ رہے سی تے پینوں نے بوئے تے نہیں جان لگا کہ کدھرے پین پتر نہ رشتہ نہ مانگ لگا
اگر رشتے دا میں انکار کیتا نا تے میرا نک کٹ جائے گا. تے اگر کوئی بندہ انہوں چوک وچ ملے تے انہوں آکے تیرا پتر جوان ہے, تیری بہن دیاں دھیاں بھی جوان کے خیال ہے, وہ اگے متھے تے وٹ پا کے کہنا ہے میری بہن دیاں دھیاں میرے پتر دے معیار دیاں نہیں, میرا پتر لاکھ روپیہ تنخواہ لین والا ہو, میری بہن نو جا کے میرا پیغام دیو اپنیاں بچیاں دا رشتہ کدرے ہور کر لوے, میں کسے بچی دی شادی دا خرچہ دے دیاں گا. او مدینے دے تاجدار دی آواز آندی ہے او تو خرچے نہ دے, او تے کوئی زکاة دین والا دے دے گا, کوئی امیر زادہ دے دے گا. اللہ دے نبی میں کے کرا فرمایا تو بہن دا فخر اٹھا جڑا پتر لاکھ روپیہ تنخواہ پیا لین دئی, انہوں انگلی تو نپ کے تے بہن دے دروازے تے لے جاؤ تے بیل بجا کے آگ بہنے بوہ کھول, تیرا ماں جایا تیرے بوئے تے آیا ہے, تیریاں دھیاں جوانن, میرا پتر جوان ہے, میرا بچہ پھر کدو کم آئے گا. مولوی صاحب نو بلا, دو گواہ بٹھا, اوے اپنی بیوہ بہن دی یتیم بچی نو سادے جے کپڑے پوا کے تو نو بنا کے گھر لائے آؤ. اوے میں اینا کہنا خاندان میں تیرا نک روے گا یا کٹ جائے گا, لیکن ایک گل میں جاننا وا او یتیم بچی جو ہی تیرے دروازے تو اندر پیر رکھے گی مدینے دے تاجدار دا سلام پہلے آ جائے. آج اسی غریباں دیاں دعاواں تے لینے ہاں, اور تو میرے واسطے دعا کر, اور تو میرے واسطے دعا کر, اور تو میرے واسطے دعا کر, لیکن غریب بھیڑاں دیاں دعاواں نہیں آجے لیندے, غریب بھائیاں دیاں دعاواں اسی نہیں آ لیندے. اوے میں اے نہ کہندا قائد آباد دی سب تو مہنگی مٹھائی والی مارکیٹ وچ جا کے ڈبہ لے لو, نہیں 4-5 گلاب جامن ڈبے چ پیک کرواؤ تے عید والے دن اپنی بہن دا دروازہ کھڑکاؤ, اپنے بھائی دا دروازہ کھڑکاؤ, اپنی بہن تے بھائی نو گھٹ کے سینے نال لا کے تے بسم اللہ پڑھ کے گلاب جامن عید دی خوشی دا دے منہ چ پاؤ, تے پھر ماں تے پیو دیاں قبراں تے چلے جاؤ, ماں تے پیو دیاں قبراں تے پئی مٹی نو جا کے سنگو, اوے کستوری دی خوشبو گھٹ ہوئے گی, ماں تے پیو دی قبر دی مٹی دی خوشبو زیادہ ہوئے گی. اوے جدو تینوں ماں تے پیو دی قبر دی مٹی تو خوشبو آن لگ جاون تے پھر سمجھ جائیں نا اللہ نے بھی میرا عمل قبول کر لیا تے نبی پاک نے بھی میرا عمل قبول. آج بہنوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں, نائیاں نو عیداں جا رہی ہیں, جمعداراں نو عیداں جا رہی ہیں, نالیاں صاف کرنے والے جا رہی ہیں, لیکن بہن واسطی 1500 روپے نہ سوٹ بھی کوئی نہیں. اور کتنے بدنصیب لوگ نے جنہاں جائیداد دیاں چند ٹکڑیاں دی خاطر اپنی بہناں نال مرنا جینا مکا چھوڑیا ہے. میری بہن تو میرے دروازے تے نہ آویں, اور میری بہن تیرا میرا مرنا جینا مک گیا ہے. میری چار پائیاں نکھڑ گئیاں. او جڑا بندہ اپنے پتروں نو اشتام کر کے دے دے وے زمین تے جائیداد دے تے اپنیاں بیٹیاں نو محروم کر دے وے, او بدنصیب بڈھا بابا اگر بیٹھے تے میری گل سن لوے, اگر بیٹی دے آنسو ایتھوں نکل کے ایتھے آ گئے نا تے اس بڈھے نو قبر وچ بھی چین دی نیند نہیں ہوئی. جڑا بھائی اپنی بہنہ دا حق آ کے کوٹھیاں تے بنگلیاں دا مالک بن گیا ہے, اگر بہن دے آنسو تو نکل کے ہتھے آ گئے نا تے انہوں کروڑا روپے دیاں کوٹھیاں وچ بھی چین دی نیند نہیں آئے گی. اگر چاندے ہو کہ چین دی نیند سمیے, اگر چاندے ہو کہ سکون دی نیند نہ کریے, اپنی بہناں نو بھی حق دے دیو, اپنی بیٹیاں نو بھی حق دے دو. حق دو گے بول دے کیوں نہیں انشاءاللہ بولو نا. اوے میں اے نہ کہندا میاں والی تے قائد آباد تو 5000 روپے دا سوٹ لاؤ, 10,000 دا لاؤ, نہیں 1500 دا سوٹ شاپر وچ پیک کراؤ, اتے پھل لوا لاؤ, اپنی بہن دا بوہا کھڑکا کے آکو بہنے تیرا ماں جایا تیرے بوہے تے آیا ہے, ذرا کنڈی لانا. اوے خامن دی کمائی دا سوٹ تے ہر عید تے پانی ہے, اس واری اپنے ویر دی کمائی دا سوٹ عید تے پا کے وکاؤ. اور تواڈی بہن اس سوٹ نو درزی کول بھیجے گی, حالے سلائیاں لگ کے نہیں آئے گا, خدا دیاں رحمتاں بھی آ جان گیاں تے مصطفیٰ دیاں رحمتاں بھی آ. ہم بہت سارا عرصہ سکھوں کے ساتھ رہے ہیں, ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں, ساڑھے وچ کچھ رسمہ ہندوؤں دیاں, کچھ رسمہ سکھاں دیاں, کچھ رسمہ یہودیاں دیاں,
نعوذ باللہ تے کچھ رسماں او عیسائیاں دیاں اے شادی نو تک لو، اے شادی نو تک لو 500 بندہ لے کے تے ٹر پیا کڑی والے نے کر حملہ کرن واسطے. میں کیا وہ بیچارہ پیازاں دیاں ریڑیاں لانا ہے تے وہ بیچارہ ٹماٹراں دیاں ریڑیاں لانا ہے، وہ بیچارہ دے نہیں سکنا اتنے بندیاں نو روٹی تے تو لے کے ٹر پیا تے اگوں آہنا ہے برادری نہیں نک کٹ جاسی مولوی صاحب. اے بندے اگر میں نہ لے کے گیا نا تے لوگ مینوں آکھسن 4 بندے لے کے تے اپنی کڑی لے کے آ گیا، نو لے کے آ گیا، اے ڈوری شادی کیتی، اے گنگی شادی کیتی، لہذا میں 400 بندہ لے کے جاواں گا. تے جدوں بندے لے کے ٹریا ہے تے 2 بجے دا ٹائم دتا انہاں نو تے 4 بجے گھروں نکلیا ہے. میں کہیا اے کی کیتے جنے اے یہودیاں دا طریقہ ہے، وعدے دی خلاف ورزی. 2 بجے دا ٹائم دتا انہاں نو تے 4 بجے جنا گھروں پیا نکلنا. اے یہودیاں دا طریقہ ہے. مسلمان کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اور جو ہی نکلیا نا تے نوجوان لڑکیاں غیر محرم لونڈیاں نال اپنی باواں نال باواں ملا کے چل رہی ہیں تے بڑے بڑے حاجیاں نو میں ویکھیا تسبیح رولنیاں او بچیاں نے نال چل رہے ہیں. میں ایک حاجی صاحب نو آکھیا حاجی صاحب اے کیویں تے حاجی مینوں آکھنا ہے اے ہی تے دیاڑے بچیاں. میں آکھیا صدقے جاؤں اے ہی تے دیاڑے نہ بچیاں دے مولوی صاحب اے ہی تے دیاڑے نہ بچیاں دے. اوے میں کہیا تیری بہن تے بیٹی نو اوے نماز دے اندر بال کھولن دی اجازت نہیں تے شادی دے موقعاں تے غیر محرم لونڈیاں دے کندیاں نال کندے ملان دی اسلام کیویں اجازت دے سکدا ہے. تے جو ہی اوتھے پہنچے ہن آپوں بھی پیا نچدا ہے تے بچیاں نو بھی پیا نچاندا ہے. میں کہیا اے کی ہے یعنی اے ہن ہندوؤں دا طریقہ ہے. میں کہیا پہلے برادری راضی پھر یہودی راضی پھر عیسائی پھر آخر تے ہندو. اسلام کتھے ہے؟ اسلام کہاں ہے؟ تے میں نے اگوں آدھا ہے مولوی صاحب نکاح فارم لے کے تے مسیتی چٹور پائے ٹھہرو اے ہن جڑا کم ہون لگا نا اے اسلام والا ہے. جو ہی فارم کھلے مولوی صاحب آ کے کرسی تے بیٹھے تے اے ہن آخدا ہے کنجرا سارے نو اوے ٹولا لیو رک جاؤ اوے سارے ٹھہر جاؤ نکاح شروع ہون لگا ہے. تے ہن کئی خوش نصیب ایسے جڑے نکاح بھی پہلے کرا لینے بھئی بعد وچ رولا نہ پوے بھائی بعد وچ شادی خراب نہ ہوے. اے جڑا سیشن ہے نا اے اسلام والا ہے. پہلے ہندو یہودی عیسائی سکھ برادریاں راضی. اور میں کہیا تو ایک ایک کیتا ہے. اسلام چند نعریاں دا نام نہیں چند رسماں دا نام نہیں چند رواجاں دا نام نہیں بلکہ زندگی دے ہر گوشے وچ نبی دی غلامی دا نام اسلام. میرے ملک دے اندر 70% شادیاں طلاقاں دے اندر بدل جانیاں. اوے قائد آباد جاؤ جور آباد جاؤ پنڈی جاؤ توانو صبح دے ٹائم کچہریاں تے نوجوان لڑکیاں لائناں دے اندر نظر آن گیاں. کوئی لڑکی خلا لین آئی ہے کوئی لڑکی طلاق لے چکی ہے تے کئی ایسے لوگ نے جڑے اپنی بیویاں نو طلاق دے چکے ہیں لیکن انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اساں طلاق یافتہ عورت گھر وچ رکھ کے زنا کر رہے ہاں. او میرے بھائیو تے گرامی قدر سامین ساڈے تے لازم ہے کہ نکاح دے مسائل جانیے طلاق دے مسائل جانیے. اگر خاون اپنی بیوی نال پیار نہیں کرے گا نا تے او اے نہ سمجھے میں قوم دا ملک ہاں میں قوم دا راجا میں قوم دا چودھری ہاں میری بیوی میرے نال پیار کریں گی. نہیں نہیں تاڑی دو ہتھاں نال وجدی ہے. اگر خاوند بیوی نال پیار کرے گا تے بیوی بھی خاوند نال پیار خدا دلائی تو بیوی دے ماں باپ نو اپنا ماں باپ سمجھ تے بیوی تیرے ماں باپ نو تیرا ماں باپ اپنا ماں باپ سمجھے گی. او لے او یار حوالے رب دے تے مل لے جان دیواری اس ملنے نو یاد کرے سے تے روزے عمرہ ساری. علماء کرام کا ممنون ہوں. اور وہاں بچنا سے ہمارے ایک بزرگ بھائی تشریف لائے ہیں شیر محمد سیالوی صاحب ان کا بھی ممنون ہوں. انہوں نے بھی بڑی ذمہ داری سے میرے ساتھ رابطہ کیا.
اور میں خاص طور پہ اس عزیز بچے حسنین کا مشکور ہوں جس نے اس دور افتادہ مقام پہ اتنی خوبصورت بزم سجائی اور خوشی کے موقع پہ اپنے نبی کو یاد کیا. اللہ اس بچے نو لمبی عمر دے ہے, ادھے رزق وچ برکت دے ہے, تے جس دولے نی آج شادی ہے اللہ اس نو شادی دے حقیقی فیوز و برکات عطا کرے. کوئی بندہ جائے نہیں, سارے میرے ویر بیٹھے رہے ہو. صرف 2 منٹ واسطے گزارش کراں گا. میرے نال میرا ایک عزیز بچہ ہے, یہ بچہ میرا رفیق سفر ہے, امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی صاحب دی جماعت نال اس بچے دا تعلق ہے, اور میرا خاص بھائی ہے اور میرا انتہائی قریبی رفیق ہے. 2-4 جملے سنائے گا. سرگر نہیں تکنی, دنیا دار جہا بچہ ہے. اگر 2-4 فکرے اچھے لگن تے اے سخیاں نہ ڈیرا ہے, بخیلاں دا نہیں, کنجوساں دا ڈیرا نہیں, اے لجپالاں لوکاں نہ ڈیرا ہے. ضرور بچے دی حوصلہ افزائی کرنی ہے. اگر اچھے لگن 2-4 فکرے تے داد امداد بھی دل کھول کے کرنی ہے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے.